صوبائی صدر اگر خان صاحب راضی ہو گئے اور خان صاحب نے اجازت دی تو میں ابھی سے آپ کو بتاؤں، اگر میں غائب ہو گیا، میرا رابطہ سے کٹ گیا، جو بھی وجوہات ہو آپ کو میں آج سے بتاتا ہوں کہ شانگلہ کے، کوستان کے اور بٹگران کے لوگ ہیں جو وہ شارع ریشم بند کریں گے اس دن تک جب تک خان نہ نکلے، جب تک خان نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں، جو افغانستان کا راستہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی دن اس کو بند کر لیں گے۔ میں نوخار اور پشاور کے ورکرز کو آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑے، جس دن خان صاحب نے حکم دیا آپ جو ہے اٹک پل بند کر دیں گے اپنے حدود میں۔ میں ملاکنڈ کے باقی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تیاری پکڑے، جس دن خان نے حکم دیا ہم موٹر وے پہ سوابی کی حدود میں جو ہے موٹر وے نامعلوم ٹائم تک جو ہے ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں، مجھے خان نے کسی شادی پہ ڈول بجانے کے لیے صوبائی صدر نہیں بنایا ہے۔ جنید اکبر خان، جنید اکبر خان، صوبائی صدر عمران خان۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تیاری ہے، اگر ہماری خاموشی ہے تو قیادت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ ہم آپ پہ بھی توپتے ہیں، ایف آئی آر بنانے والوں پہ بھی توپتے اور آپ کی ایف آئی آر پہ بھی توپتے ہیں، جتنا بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اور دوسرے لانگ مارچ میں فرق کیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب پہلی دفعہ یہ 2 دفعہ جب ہم نکلے تو ہماری قیادت کے اداروں کے ساتھ رابطے ہوگی، جب میں نکلوں گا تو راستے میں کسی سے رابطہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب 2 دفعہ ہم نکلے تو ہماری قیادت آپ کی ہیلی کاپٹر میں تھی، اس دفعہ میں ہیلی کاپٹر پہ نہیں چاہوں گا۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، آپ ہمیں ننگا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں مار سکتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے۔ ہم نہ پہلے ڈرے، نہ آج ڈریں گے اور نہ آئندہ ڈریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ غلط فہمیوں میں کوئی نہ رہے۔ آپ جتنے ایف آئی آر کاٹنا چاہتے ہیں آپ کاٹے۔ آپ نے میرے ورکر کے ساتھ جو 8 اکتوبر کے کافی مجھے نظر آ رہے جو لوور دیر کے، سوات کے ہے، ملاکنڈ کے ہے، آپ نے جو ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا وہ ناقابل برداشت ہو۔ میں ایک بات بتا دوں، یہ لوگ آپ تو کر سکتے ہیں، آپ ننگا بھی کر سکتے ہیں، آپ مار بھی سکتے ہیں، آپ نہ اس کی خان سے محبت کم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ورکر کمزور ہے، یہ ورکر آپ کے مقابلے میں نہیں، لیکن جو نفرت ہمارے سینوں میں آپ کے لیے ہے، یہ میری آپ کی امانت ہے میرے پاس، آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ اگر میں انتہائی کمزور ہوا تو میں اپنے بچوں کو یہ آپ کی نفرت ہے یہ میں وراثت میں دے دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو دفعت طرف تھا پاکستان تحریک انصاف دا ملکنڈ ڈویژن دا مختلف ضلعوں نہ راغلے ایم این اے صاحبان، ایم سی اے صاحبان، تحصیل ناظمان، دا ڈسٹرکٹ دا ریجن، دا تحصیل مرکزی ذمہ داران، دا ایسیپ دا یوتھ دا لیبر ونگ، دا ایلیف او دمارو کم چی پیخور نہ راغلے رہے ابو یو گیلو کو گلے بردینا آصف علیم سے ٹریڈ یونین مرگری کم چھے نیاتی وزیر زادہ سے اولاہو مرگروی ردی علاقے ٹول مشران کشران او زمان مخی تناس نیک محمد خان چکشا پا ملکنڈ ڈویژن کے دا بوٹے خو دے ہو دا اوپا کوششنو دا اوپا محنت نن دومره غټونه جوړه شوې ده چې صرف عہدیداران د یو پارټۍ په دومره ګڼ تعداد سره دي. ټولو ته په شریکه السلام علیکم. ستاسو شکرګزار یم، احسانمن یم چې په دومره شارټ نوټس باندې تاسو په دومره ګڼ تعداد سره زما د صوبایي سره جوړېدو نه پس نن زما اولنۍ میټینګ و. زما خواهش و چې تاسو د خپل ملګرو د ډویژن د مشرانو کشرانو سره داسې د دې سره وکړم زه خپل ملګرو ته دا یقین دهاني درکوم چې د پاکستان تحریک انصاف صدارت مې نه خواهش پاتې شوی، نه مې ضرورت پاتې شوی او نه زه په دې دور کې یم.
چون کې د عمران خان حکم و دا زما د ایمنیز ملګري کوم چې زما سره نږدې دي دا ټول د دې ګواه دي او دوی به ګواهي ورکړي. یوه نیمه میاشت وخت خان صاحب ما ته دا سوال جواب را لېږلی و، خو ما چې خپل ځان ته کتل ما ځان د دې عهدې قابل نه ګڼو. ما کوشش دا و چې یاره خان صاحب دا فیصله باندې نظرثاني وکړي او په هغه ورځ چې زه لاړم نو ما خپل کوشش کې یو بانه وکړه چې یاره تاسو هغه سړی سره صدر جوړ کړئ چې د هغه د سیم صاحب سره ډېر ښه تعلق وي. خو خان صاحب هغه خبره زما ونه منله، په وجه باندې ما دا صدارت قبول کړی دی. زما ملګرو خبره وکړه ما ته دې څوک سیاست نه ښیي او ما ته د پاکستان تحریک انصاف سیاست نه ښیي. زه د یونین کونسل د صدر نه رسېدلی یم، دې پوزیشن ته راغلی یم. زه د تاڼې د صدر نه اوچت شوی یم او نن صوبایي صدر ناست یم. ما ضلع کې عہدې ذمہوارۍ کړي، ما په ډویژن کې ذمہوارۍ کړي، ما په صوبه کې کړي دي، زه په مرکز کې ذمہوار پاتې شوی یم. ډېرې کمې عہدې دي د پاکستان تحریک انصاف چې ما کله پاکستان تحریک انصاف ته چې په خبر پوه شوی یم او د دې پارټۍ سره زما تعلق دی، تعاون دی. ما ټول عمر په دې پارټۍ کې تېر کړو. زه هر سړی پېژنم او ما هر سړی پېژني. ما ته دې څوک دا نه وایي چې زه دا یم او پلان کې دا دی. ما ته دې څوک دا نه وایي چې زما څه حیثیت کې او ستا څه حیثیت دی. موږ د یو بل پوزیشن یې معلوم دي، د یو بل حیثیت یې معلوم دي، یو بل له به دروغ نه ورکوو، یو بل سره به بېایمانۍ نه کوو. یو خبره درته وکړم چې څوک مې پېژني هغوی مې پېژني چې په کومه ورځ په خپله خبره نه شم وردېدی نو څادر به ترې راوالم خان صاحب ته ویم د صدر د بل ځان نه پیدا شه. ما ولنې پیغام چا بل ورځ ورکړی و. ما وی چې د پاکستان تحریک انصاف روایات دا نه دي، د پاکستان تحریک انصاف سیاست دا نه دی چې مونږه عہدې په پیسو ورکوو، مالدار نه ورکوو. مونږه اهلیت ته نه ګورو، مونږ قابلیت ته نه ګورو. مونږ دا ګورو چې یاره دی به پارټي چلی او پارټي به نه چلی. د ډېرې مودې نه چې په پاکستان تحریک انصاف کې دا کم کلچر شوی دی، دا کلچر ته زه وعده کوم چې دا به زه ختموم. جنید اکبر خان جنید اکبر خان صوبائی صدر صوبائی صدر زندہ باد. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ اردو میں بات کریں تاکہ میڈیا والوں کو سمجھ آئے، تو میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے سیاست نہ سمجھائے. سیاست نہ میری ضرورت ہے نہ میری خواہش ہے. میں اس ملک کے آنے والے نسلوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سیاست کرتا ہوں. عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے سوچتا ہے اور اس کے لیے قربانی دیتا ہے. تو میں یہ دوبارہ بتا دوں اگر میں اپنے عہدے سے وفا نہ کر سکا تو میں عہدہ چھوڑ جاؤں گا. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے. میں ایک ایک منٹ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کو سمجھوں گا، آپ سے سنوں گا. لیکن ابھی تک مجھے خان صاحب نے یہ ڈائریکشن نہیں دی کہ میں نے نئی تنظیمیں بنانی ہے کہ بنانی نہیں ہے. اس کی رہنمائی میں اس سے پوچھ کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. ابھی صرف اور صرف خان صاحب نے جو 3 منٹ کی ملاقات میں مجھے کہا وہ یہی کہا کہ آپ نے 8 فروری پہ فوکس کرنا ہے. یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ تک گیا ہے. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ پی کے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ 8 فروری کو ہوگا. میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں، ریلیاں اور جلسے پیسوں سے ہوتے ہیں. میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں یہ جلسہ بغیر گاڑی دے، بغیر پیسے دے، میں اس کو کامیاب بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، کل بھی میں نے ایک تجویز دی اور میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، وہ لے کے آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ افورڈ کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن جب وہ اپنے جیب سے دے گا پھر آپ کا احسان نہیں لے گا. میں آپ کو بتا دوں، مجھے اندازہ ہے کہ میرے ورکر جو ہے ہماری اکثریت لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک فارمولا بتاتا ہوں. اگر کسی ولیج کونسل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 گاڑیاں لائے، 50 گاڑیاں لائے. میں ایک آسان سا فارمولا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر ولیج کونسل صرف 1 گاڑی لے کے آئے. ولیج کونسل میں ہماری، اگر کسی ولیج کونسل میں ہماری اتنی خراب پوزیشن ہے تو پھر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ولیج کونسل میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو خود جا سکتے ہیں، جو فزیکلی اس جلسے میں شرکت کریں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 2000 3000 4000 روپے گاڑی کے لیے تو دے سکتے ہیں نا. اگر پرس کرے، میں مانتا ہی نہیں کہ یونین کونسل میں اتنی خراب حالات ہے ولیج کونسل میں کہ ایک گاڑی ہم سارے ولیج کونسل اکٹھے نہیں کر سکتے، تو 2 ولیج کونسل جو ہے مل کے ایک گاڑی کر لے. میرا نہیں خیال کہ اتنا مسئلہ ہوگا. میں اپنے MNA کو اس لیے نہیں کہتا
کہ آپ اتنی گاڑیاں لے کے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایم پی اے ایم این اے سے آپ گاڑیاں مانگیں گے, ایم پی اے ایم این اے سے آپ خرچے مانگیں گے, تو پھر آپ کس منہ سے اسے یہ کہیں گے کہ آپ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جان, وہ کرپشن کرے گا. جس دن میں صوبائی صدر بنا, پہلے دن ایک بندہ آیا میرے پاس, مجھے اس نے کہا کہ ایم این اے صاحب مجھے تو آپ کی پوزیشن معلوم ہے, آپ تو گاڑی. میں نے کہا میں زندگی میں, یہ میرے ملاکن کے دوست بیٹے, میں نے کبھی زندگی میں اتنی سیاست کی کبھی کسی کو گاڑی نہیں دی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, کنفرم کر لے. میرے ورکر اکٹھے یہ کام کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. میں نے پی اے پہ احسان نہیں رکھتا, ہم تو ایک دوسرے پہ احسان نہیں رکھتے. تعلق ہمارا بھائیوں کا ہے, ذمہ داری الگ ہے. میں نے کی ذمہ داری یہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے کہ میں اس سے سپیریئر ہو گیا, میں نے ہو گیا. یہ میری ذمہ داری, اس کی وہ ذمہ داری ہے. زبردست. پاکستان تحریک انصاف میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ سارے پاکستان میں ایک ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جس کے ملٹری کورٹ میں لوگ ہو اور اس کو منتری پیسے جاتے. یہ میں نہیں سیاست ختم کرنی ہے. ہم ہزاروں سے آگے نہیں جائیں گے. ہم کسی سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں 1 لاکھ دے, 2 لاکھ دے. ہاں 20,000, 10,000, 5,000, اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے. کیونکہ اگر یہ بات ہوگی تو پھر انویسٹ کریں گے, پھر وہ کمیشن لیں گے, پھر ووٹ بیٹھیں گے, پھر اس طرح کی بے غیرتی کریں گے جو پاکستان کی سیاست, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست نہیں ہے. ہم نہ لگائیں گے اور نہ کمائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس پہ سختی سے عمل کروں گا, لیکن ٹائم لگے گا. مجھے پتا ہے کہ کون سی تنظیمیں کام کرتی ہے, کون سی تنظیمیں کام نہیں کرتی. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہر مہینے جا کے 500 گاڑیاں لے کے آئے. مجھے پتا ہے, میں گاؤں کا بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ کون کتنے لے کے آ سکتا ہے. میرے ساتھ یہ ڈرامہ نہ کرے کہ کتنے گاڑی وہاں ویڈیو بنائے پھر واپس جائے. میرے ساتھ یہ ڈرامہ نہ کرے. جنید اکبر خان, جنید اکبر خان, صوبائی صدر عمران خان, عمران خان. میں آپ سب کو بتاؤں کہ ملاکن ڈویژن کی جو لوگ نکلیں گے فضل حکیم صاحب کی قیادت میں, ہم یہاں اکٹھے اس کی قیادت میں نکلیں گے. لیکن میں یہاں آپ کا انتظار کروں گا, میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ لے کے آئے. یہ ایک دن کی سیاست نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے بندے لے کے آئے. میں آپ سے یہی سوال کروں گا, جتنے لا سکتے وہ لاؤ, لیکن ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کریں گے. جو 200 لا سکتے ہیں 200 لے کے آئے, لیکن افراط نہ کرے کہ 2000 لے کے آیا ہوں. فخر خیبر پختونخوا جنید خان, صوبائی صدر جنید خان. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے, ایک دوسرے سے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے. اگر ایک دوسرے سے دھوکہ کریں گے تو یہ عمران خان صاحب سے دھوکہ ہے, عمران خان سے نہیں. آپ اپنی ملک سے دھوکہ کریں گے, اپنے آنے والی نسلوں سے دھوکہ کریں گے. ہم وہی بتائیں گے جو کر سکتے ہیں, اور وہی اپنے خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ وہی کریں گے جو ہمارے بس میں ہو. یہ ٹارگٹ دینا, اتنے 1000 لے کے آؤ, اتنے 1000 لے کے آؤ, یہ سیاست میں ختم کروں گا. مجھے پتا ہے کہ کہاں سے کتنے لوگ نکلتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ کون کتنے لوگ آ سکتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ تنظیموں کو رسپیکٹ نہیں ملی. لیکن اس میں سیم صاحب کا قصور نہیں تھا, کیونکہ اس کی ذمہ داری بڑی تھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے پاس آؤں گا, ایک ونچ کے پاس آؤں گا. اگر میں نہ آ سکوں تو میں اسلام آباد میں ہوں گا, میں پشاور میں ہوں گا. ہر بندے کو ایک آئے میرے پاس آئے, لیکن مہربانی کر کے میں صوبائی صدر ہوں. یہ میسج اگر مجھے آئے کہ میری دل سے ہوں, میرا استاذ ٹرانسفر کرے, اگر یہ میسج آئے کہ میرا وہاں پر ٹیکا, میرا جو ایک گلی نہیں پک گئی ہے, تو یہ مہربانی کر کے یہ میرے پاس نہ آئے, پارٹی کے مسائل میرے پاس لے کے آئے. میں آپ کو بتا دوں, اور میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی غلط فہمی ہے. 9 نومبر کو جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا, ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم اس اداروں کو اپنا سمجھ رہے تھے, ہم اپنے ملک کو اپنا سمجھ رہے تھے. ہم اس لیے ہم گولیاں کھا کے آ گئے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ بھاگ گئے, ہمیں پتا ہے کہ کون بھاگتا ہے اور کب بھاگتا ہے, یہ ہمیں نہ بتائے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آئیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے گولیاں کھانی ہے. پہلی دفعہ ہماری تیاری گولی کھانے کے لیے نہیں تھی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان کی ذمہ داری نہیں لیتا. صوبائی صدر اگر خان صاحب راضی ہو گئے اور خان صاحب نے اجازت دی تو میں ابھی سے آپ کو بتاؤں, اگر میں غائب ہو گیا, میرا رابطہ آپ سے کٹ گیا, جو بھی وجوہات ہو آپ کو میں آج سے بتاتا ہوں کہ شانگلہ کے, کوستان کے اور بٹگران کے لوگ ہیں جو وہ شارع ریشم بند کریں گے اس دن تک, جب تک خان نہ نکلے, جب تک خان نہ بتائے.
میں آپ کو بتاؤں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں، جو افغانستان کا راستہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی دن اس کو بند کر دیں گے۔ میں نوخار اور پشاور کے ورکرز کو آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑے، جس دن خان صاحب نے حکم دیا آپ جو ہے اٹک پل بند کر دیں گے اپنے حدود میں۔ میں ملاکنڈ کے باقی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تیاری پکڑے، جس دن خان نے حکم دیا، ہم موٹر وے پہ سوابی کی حدود میں جو ہے موٹر وے نامعلوم ٹائم تک جو ہے ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں، مجھے خان نے کسی شادی پہ ڈول بجانے کے لیے صوبائی صدر نہیں بنایا ہے۔ جنید اکبر خان، جنید اکبر خان، صوبائی صدر عمران خان۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تیاری ہے، اگر ہماری خاموشی ہے تو قیادت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ ہم آپ پہ بھی توکتے ہیں، ایف آئی آر بنانے والوں پہ بھی توکتے ہیں، اور آپ کی ایف آئی آر پہ بھی توکتے ہیں، جتنا بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اور دوسرے لانگ مارچ میں فرق کیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب پہلی دفعہ، یہ 2 دفعہ جب ہم نکلے تو ہماری قیادت کے اداروں کے ساتھ رابطے ہوگی۔ جب میں نکلوں گا تو راستے میں کسی سے پھر رابطہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب 2 دفعہ ہم نکلے تو ہماری قیادت آپ کی ہیلی کاپٹر میں تھی، اس دفعہ میں ہیلی کاپٹر پہ نہیں چڑھوں گا۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، آپ ہمیں ننگا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں مار سکتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکل سکتے، نہیں چکا سکتے۔ ہم نہ پہلے ڈرے، نہ آج ڈریں گے، اور نہ آئندہ ڈریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ آپ جتنے ایف آئی آر کاٹنا چاہتے ہیں آپ کاٹے۔ آپ نے میرے ورکر کے ساتھ جو 8 اکتوبر کے کافی مجھے نظر آ رہے، جو لوور دیر کے، سوات کے ہے، ملاکنڈ کے ہے، آپ نے جو ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا وہ ناقابل برداشت ہو۔ میں ایک بات بتا دوں، یہ لوگ آپ تو کر سکتے ہیں، آپ ننگا بھی کر سکتے ہیں، آپ مار بھی سکتے ہیں، آپ نہ اس کی خان سے محبت کم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ورکر کمزور ہے، یہ ورکر آپ کے مقابلے میں نہیں، لیکن جو نفرت ہمارے سینوں میں آپ کے لیے ہے، یہ میری آپ کی امانت ہے میرے پاس، آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ اگر میں انتہائی کمزور ہوا تو میں اپنے بچوں کو یہ آپ کی نفرت ہے یہ میں وراثت میں دے دوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ آپ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، جمہوریت کے ساتھ کیا، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے جو ہے وہ یہ ہے، حکومت کی مجبوریاں مجھے نہیں پتا، میں حکومت میں نہیں ہوں، لیکن میں ہر اس شخص کو جس نے 9 مئی کے بعد میرے ورکر کو رلایا، میں اس کو رونا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں میرے ایک شخص، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے وہ اختیار دے دے، ایک شخص کو نہیں بھولا، چاہے شانگلہ میں ہو، چاہے ملاکنڈ میں ہو، چاہے دیر میں ہو، کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اچھی بات بھول جاتا ہوں لیکن بری چیز کبھی نہیں بھولتا۔ آپ 10 سال گزارے، 20 سال گزارے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی جس پوزیشن پہ ہے، جب بھی میرے اختیار میں کچھ آیا میں آپ کو نشان عبرت بناؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ غلط فہمی آپ کی 1 سال ہوا ہے، جنید بول چکا ہے، خدا کی قسم میں ایک چیز یاد چکا ہوں، ایک چیز یاد ہے، تکلیف میں ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری حکومت میں آپ آرام سے ہے، تکلیف میں ہوں، میں آپ کو رونا دیکھتا چاہتا ہوں، اور جب بھی میرے ہاتھ کچھ آیا یقین کریں میں مثال بنا دوں گا۔ اور یہ میں اس حکومت کو بھی بتاتا ہوں، میں شہباز شریف کو بھی بتاتا ہوں، اگر آج ہمارے بچے رو رہے ہیں تو یاد کرو آپ کے بچے روئیں گے، اور اگر خان صاحب کی حکومت میں آپ کے بچے نہیں روئے تو میں پہلا بندہ ہوگا کہ خان جنید خان چې مرګ له زموږ مدرسه مرګري وایو ما خو یو ډسټریکټ نه یاد کړی، ما دوه ډسټریکټونه یاد کړي دي، او تاسو زما مشران یې، تاسو پر نمایه کې او تاسو په مشره کې ان شاء الله تعالی چې دې نو بس مرګرو 8 تاریخ ټول شاته شي تاسو وځي ما په ما فرق نه شاته شي